اس کے علاوہ بھی ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے لیکن علاج ہو جاتا. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں. وہ کیسے وصیت کی ہوئی ہے پہلے واقعہ سنا دو. میرا بچہ کہیں گر گیا تھا تو اس کو چکر آئے، الٹیاں آئی، ڈاکٹر نے فوراً کہا بھائی MRI ہوگا، دماغ کا اسکین ہوگا، یہ الٹیاں آنا اچھی بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا کون سے ہاسپٹل میں جانا ہے، تو کہاں سے ہوگا. میں نے ایک دوست کو لیا، اس نے کہا چلو میں لے کے چلتا ہوں. لے کے جا رہے ہیں ہمیں، آغا خان لے کے جا رہے تھے وہ. تو اب میں ان کو بولوں کہ میرے پاس آغا خان کے پیسے، پرانی بات ہے، میں ان کو بولوں کہ میرے پاس آغا خان کے پیسے نہیں ہیں، یہ بولتے ہوئے مجھے شرم اس لیے آ رہی ہے کہ وہ کہے گا چلو میں ارینج کر کے دیتا ہوں. میں کیوں بھائی کسی کا احسان لوں یار، میں کیوں کسی کا احسان لوں؟ میں اپنی جیب دیکھ کے علاج کروں گا. یا آغا خان کے پیسے نہیں ہے تو میں کسی سے ارینج، مجھے پتا تھا میں اس کو بولوں گا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں آغا خان کے، تو یہ فوراً بولے گا مفتی صاحب ہم ہیں نا. نہیں بھائی، ہم اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے نہیں رکھیں. نہ غربت رکھو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بھی مت بولو، وہ کہیں سے ارینج کرے گا. میں نے اس کو بولا نہیں بھائی آغا خان نہیں ہے، جو قریب میں جو پڑتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل وہاں لے کے. ابے گورنمنٹ ہاسپٹل کو چھوڑو مفتی صاحب، علاج صحیح نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. بھائی میں دل میں سوچ رہا ہوں جب اللہ نے مجھے آغا خان کی گنجائش دی نہیں ہے تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا گورنمنٹ میں خاندانی علاج ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہماری سوچ ہے. جتنی چادر ہے اتنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. میں نے کہا نہیں بھائی ادھر ہی. تو لے گئے سول ہاسپٹل میں، 50 روپے کی پرچی بنی ہے، اسکین ہوا، رزلٹ بالکل کلیئر، پتلی گلی سے آ گئے. اللہ کا شکر ہے، کئی سال پرانا واقعہ، بچہ اب تک فٹ فاٹ ہے. آغا خان میں چلے جاتے، تیسری شادی کے تو پیسے ہی نہیں بچتے ہمارے پاس. پیسے تو پہلے بھی نہیں تھے تیسری کے، یہ تو توکل پہ ہی چل رہا ہوتا ہے سارا معاملہ. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بیڑا ہی غرق ہو جاتا. اب لبرل لوگ بولیں گے لو بھائی شادی کے چکر میں بچے کے علاج کو شادی کے بھینٹ چڑھا دیا. یہ بات نہیں ہے، پیسے ہی نہیں تھے تو شادی ہوتی نہیں ہوتی وہ ایک الگ بات ہے. پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے ہوتے تو کرا لیتا. دوسرا جب پیسے ہوتے ہیں تو خالی ایک ہی چیز کے لیے تو نہیں ہوتے نا، اور بھی تو 20 چیزیں ہیں. تو آغا خان میں علاج کراؤ بھائی، آپ کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو آپ ضرور علاج کرائیں، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں جائیں آپ. لیکن انسان اپنی ساری ضرورتیں دیکھ کے متعین کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور ویسے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں، ہسپتال سارے تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. آپ کا ریلیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تعلقات ہونے چاہیے. پاکستان میں اچھا علاج اس کا ہے جس کے ڈاکٹر سے سلام دعا ہے، یا ڈاکٹر ہی کوئی اچھا نکل آئے. بعض ڈاکٹر بھی الحمدللہ اچھے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے اپنے بارے میں، اب تو میرے پاس اللہ نے مجھے مالی گنجائش دی ہے الحمدللہ، لیکن بھائی یہ فیصلہ تو میں خود کروں گا نا کہ میں کرا سکتا ہوں کہ نہیں کرا سکتا. میں پبلک پہ تھوڑی چھوڑوں گا. اس لیے میں نے لوگوں کو یہ وصیت کی ہوئی ہے، دوبارہ کر لیتا ہوں، کہ اللہ نہ کرے کوئی میرے ساتھ حادثہ ہو جائے، کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو مجھے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں لے کے چلے جانا. جب مجھے ہوش آئے گا، میں سمجھوں گا، اپنا اکاؤنٹ چیک کروں گا، تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کہاں لے کے جاؤ. آپ نے اگر لے کے جانا ہے تو گورنمنٹ ہی کے ہسپتال. مجھے اگر کوئی آغا خان لے گیا تو بل اس کا باپ پے کرے گا، میں ہاتھ کھینچ لوں گا. پہلے سے بتا دیا میں نے. بل کون پیش کرے گا؟ جو مجھے آغا خان لے کے جائے گا. وہ نہیں تو اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا دادا. کہیں سے بھی مردے کو اکھیڑے گا تیرا باپ بل پیش کرے گا. میں نے جب وصیت کی تھی مجھے نہیں لے کر آنا تو یہاں کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کا آغا خان میں علاج کے دوران جائیدادیں بک گئی، برباد ہو گئے. تو آپ اپنے بچوں کو بھکاری بنا کے چھوڑو، سارا پیسہ علاج میں خرچ کر دو، اس سے بہتر ہے مر جاؤ، آپ آرام سے مر جاؤ. کچھ بچوں کو بھی جینے دو اب کھانے کے لیے. زندہ رہنا کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. 50 سال ہو گئی ہماری عمر، آدھی سینچری ہو گئی ہے، آدھی پہ بھی بہت سے لوگ بولڈ ہو جاتے ہیں. وہ بھی ایک بیٹس مین اگر 50 رن بنا کے بھی آؤٹ ہو تو برا نہیں ہے. یہ کیا خیال ہے؟ برا نہیں ہے، ٹھیک ہے یار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. اب ہمیں لے گئے آغا خان، کروڑ لاکھوں روپے کا بل بن گیا ایک مصیبت میں. پھر ہم کشکول لے کے لوگوں کے سامنے مانگتے پھر رہے ہیں، یار اتنے پیسے دے دو یار. یا میرے نام سے کوئی بولے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جن کے اتنے بچے، اتنے گھر والے آج دن ایسے آئے ہیں وہ قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، عوام سے اپیل ہے
دنیا میں اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہہ دیں مجھے پیسے چاہیے. اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہہ دیں مجھے پیسے. ہاں اپنے بے تکلف دوست, بہت ہی کوئی بے تکلف ہو, اس سے مانگنے میں ذلت محسوس نہیں ہوتی. وہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ ہے بے تکلفی کے. اس کو بھیک نہیں کہتے. آپ ہوٹل میں گئے, کھانا کھا رہے ہیں, پیسے نہیں, ابے یار تو دے پیسے, آج تو دے گا پیسے, تیرا باپ بھی دے گا, ابے تو بہت کھا لیا ہم سے, تو کھلائے گا. یہ بے تکلفی ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. تو کسی کو اپاہج بنانا ہو, فری پھوکٹ کا کھلانا شروع کر دو, صحیح ہے. اور کسی کو ذلیل ہونے کا شوق ہو تو یہ بول دے میرے پاس پیسے نہیں ہے. بس دیکھو اس کے بعد سے اس کے دل میں آپ کی عزت رہے گی نہیں. بے تکلفی کے الگ ہیں, بے تکلفی ایک الگ چیز ہے. اس میں تو آدمی بولتا ہے یار نہیں ہے پیسے, ابھی دیکھ حالات کیا, دے یار پیسے نکال. وہ تو دوستوں یاروں میں ایک الگ چیز ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ بھیک ہے یا بے تکلفی ہے, اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آپ کو اگر بے عزتی محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھیک ہے, اور بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ بے تکلفی ہے. لیکن میں نے علماء کے اس قول کو چینج کیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں اتنی بے عزتی ہو چکی ہوتی ہے کہ بے عزتی اب محسوس ہونا ہی بند ہو چکی ہوتی ہے ان کو. سمجھ رہے, وہ کام بے عزتی والے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتی. تو یہ کرائٹیریا تھوڑا اس زمانے میں یہ نہیں ہے, محسوس ہی نہیں ہوتی لوگوں کو. اب کیا کریں. ایک بھکاری گیا نا کسی محلے میں, یہ عادت ہو جاتی ہے بھکاریوں کی, پھر ایک وقت کے بعد نا ایک بھکاری گیا کسی محلے میں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا کل لانا. کہہ رہے اس کل کے چکر میں 1 کروڑ روپے اس علاقے میں پھنسا ہوا ہے میرا. اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا کروڑ روپے پھنسا ہوا ہے. تو رمضان میں پروفیشنل بھکاری بہت آتے ہیں, بہت آتے ہیں. لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجَالِ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے, ایک عرب شاعر کا, کہ پہاڑوں سے جا کے میں پہاڑوں پہ بڑے بڑے پتھر لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاؤں, یہ مجھے آسان ہے میرے لیے اس بات سے کہ میں لوگوں کا احسان لوں. میں لوگوں کا احسان لوں, اس سے مجھے یہ آسان لگتا ہے کہ پہاڑوں پہ چڑھ کے نا پتھر اٹھا کے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ, یہ مزدور کر رہے ہوتے ہیں نا بیچارے,